انه لا يأتي الرجل العظيم السمين لا يجد عند الله جناح بعوضة لا يزن عند اللہ جناح بعوضة. ایک آدمی آئے گا ویسے تو بڑا موٹا تازہ ہوگا، لیکن گناہ اتنے ہوں گے جب وزن ہوگا تو اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں نکلے گا. اس کے مقابلے میں نیکی کرنے والے کی ایک مثال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی باریک باریک پنڈلیاں، درخت پہ مسواک اتارنے کے لیے چڑھے، ہوا آئی تو وہ حرکت میں آ گئی، صحابہ مسکرا دیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مما تضحکون، آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب ان کا وزن ہوگا تو قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی. رجسٹر بھی تولے جائیں گے جن پہ نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی. ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، سمجھ جائے گا بس اب جہنم ہے. ایک فرشتہ آئے گا، اللہ اس کی ایک نیکی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک کارڈ لایا جائے گا بطاقہ، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ توحید. اللہ حکم دیں گے جاؤ، وزن ہونے لگا ہے دیکھو، کہے گا کیا چیز ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا جاؤ. جب گناہوں کی گٹھریاں اور ایک طرف توحید کا کلمہ رکھا جائے گا، فطاشت السجلات، اٹھ جائیں گے یہ گناہوں کی گٹھریاں اور یہ کلمہ توحید ان پہ بھاری نکلے گا. حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. وقال مجاہد ابن جبر ایک صدوق فوت ہوئے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس کی ارشد تلامذہ میں سے ہے. یہ واحد وہ شخص ہے جس نے 3 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس سے پڑھی. وہ کہتے ہیں القسطاس العدل بالروبیہ، لفظ القسطاس ونزع الموازین القسطا، یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطُ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقسط یقسط اقساطا فَهُوَ مُقْسِطٌ، اگر باب افعال استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقسط کا عدل کرنے والا. حدیث میں بھی آتا ہے ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہ وما ولوا. قیامت کے دن جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اللہ انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے. لیکن اگر قاصت یقصد باب استعمال ہو تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اس وقت اس کا معنی ظلم ہوگا. جن مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، جو جن ظلم کرنے والے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جس طرح انسانوں میں تفرقے بازیاں ہیں، جنوں میں بھی ایسا ہے. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدٍ. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضائل سے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی سے، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کے ہاں بڑے ہی پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف اس زبان پہ آتی ہے جس زبان والے کی تعریفیں پھر اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو امت کے لیے میزان بنا کے پیش کیا ہے. امام کرمانی کہتے ہیں وضع کتابہ
میزانا یرجع الیہ، زندگی میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے کہ میں نے صحیح مسئلے کی شناخت کرنی ہے تو صحیح بخاری کو کھول لیں اور ایسا وزن کر کے دے گی صحیح بخاری، نیت کا بھی وزن انما الاعمال بالنیات، فکر کا بھی وزن، پہلے توحید کی وحی کی بات کی اور آخر میں توحید کی، کیوں؟ جس کی زبان پہ آخری وقت پہ کلمہ جاری ہوگا یہ جنتی ہے۔ پھر امام بخاری نے وزن کیا ہے، علم کا بھی وزن کیا ہے کہ علم کون سا صحیح ہے، لوگوں کے ہاں جو بناوٹی باتیں یا دلائل کی روشنی میں۔ کتاب التوحید پڑھی ہے انہوں نے۔ وزن کرنے والے کیسے وزن کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، دہریے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ چلو ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مانتے کیسے کہ اللہ اصل میں آدم کی صورت میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو کیا تھا۔ بڑا نام سنا ہوگا آپ نے مثنوی رومی کا، اس میں یہی کچھ لکھا۔ تیسرا گروہ اٹھا، کہتا ہے ہم اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن وہ محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے میں اتر آئے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، دیوان فرید کھولیں گے بابا فرید کی تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے۔ چوتھا فکر آیا، کہتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے شمائل امدادیہ تو پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے یہی کچھ لکھا۔ ایک پانچواں فکر آیا، جو بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، جیسا کہ ابن عربی نے یہ عقیدہ پیش کیا۔ لیکن ہم عقیدہ کون سا اختیار کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ جس عقیدے کو قرآن نے پیش کیا اور حدیث نے پیش کیا کہ اللہ کی ذات ہے بائن عن خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا علم ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، جب اللہ کے رسول کے پاس لونڈی کو آزاد کرنے والا آیا تھا ایک صحابی، اللہ کا پیارا بندہ، کہا اللہ کے رسول میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، کہا اس کو لاؤ ذرا میرے پاس، این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ فاشارت بیدہا الی السماء، اس عورت نے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ اللہ آسمان۔ من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے 7 مرتبہ الرحمن علی العرش استوا، استوا کی بات کی ہے۔ اللہ کو ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی مانا جائے، اور استوا کا معنی صحیح بخاری میں ہی امام بخاری ابو العالیہ سے لے کے آئے ہیں، استوا اس کا معنی کیا کیا ہے؟ علا وارتفع، اللہ بلند ہوئے اور اللہ مستوی علی العرش ہے، عرش پر قائم ہے، کیسے؟ جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ اور امام بخاری نے وزن کیا صفات کا بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ تو لوگوں کے بھی ہاتھ ہیں تو یہ تو برابر ہو جائیں گے، معطلہ بن گئے، صفات کا انکار کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، جیسے بندے کے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہیں، مجسمہ بن گئے، مشبہہ بن گئے۔ کسی نے کہا چلو اس کا معنی بدل لو، ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے قوت ہے، معتزلہ جیسے معوّلہ بن گئے۔ ہمارا ایمان یہ ہے جس طرح ہاتھی کا ہاتھ اور چونٹی کا ہاتھ ایک جیسا نہیں، دونوں مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق کا ہاتھ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفات صفات کمال ہیں، نہ اس کی تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ کیسے ہے؟
جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ امام بخاری نے یہ وزن کیا ہے۔ اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری نے خصوصاً یہ 10 جو روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، محبتوں اور نفرتوں کا وزن بھی کیا ہے۔ کسی سے نفرت اس لیے نہ کرے میرا مخالف ہے، کسی سے محبت اس لیے نہ کرے کہ چلو میرا ہے۔ محبت دلائل کی روشنی میں اور نفرت بھی دلائل کی روشنی میں۔ آج ممبر پہ اور اس ممبر پہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے ہم کیا کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ آؤ امام بخاری کا منہج سنیے۔ احناف نے یہ کہا کہ جمعہ کسی دیہات میں نہیں ہو سکتا، جمعہ ہوگا جو شہر ہوگا، جہاں عدالتیں ہوں گی، بازار ہوگا۔ غازی آباد میں عدالتیں ہیں؟ پھر تو ویلے ہوئے نا۔ امام بخاری نے کوئی بات نہیں کی، منہج دیکھیے۔ کہتے ہیں باب الجمعۃ فی القری والمدن، جمعہ شہر میں بھی ہو سکتا ہے، دیہات میں بھی ہو سکتا ہے۔ چپ کر کے روایت لے آئے ہیں، ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة من البحرين۔ اللہ کے رسول کی مسجد کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا ہے بحرین کے اندر جواسہ بستی میں پڑھا گیا۔ اگر جواسہ بستی میں ہو سکتا ہے تو پھر غازی آباد میں بھی ہو سکتا ہے، بازار نہ بھی ہو، کیونکہ ہمیں تو مسئلہ وہ چاہیے جو اللہ کے رسول کی طرف سے آیا۔ مالکیوں نے کہا کہ جمعہ ہر ایک پر فرض ہے، امام بخاری نے کچھ نہیں کہا۔ کہتے باب رخصہ ان لم يحضر الجمعہ، جو جمعے میں حاضر نہیں ہوتا رخصت کس کس کے لیے ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت پڑھ کے آئے ہوں گے، الجمعۃ حق واجب فی جماعہ الا 4، 4 لوگوں کے سوا ہر ایک پر فرض ہے جمعہ۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ المرأة عورت، الصبی بچہ، المسافر مسافر، والمریض اور بیمار۔ روایت پیش کی ہے، جھگڑا نہیں کیا۔ شوافی کہنے لگے جب تک 40 بندے نہ ہوں جمعہ نہیں ہو۔ قاری صاحب 40 ہوتے ہیں جب جمعہ شروع کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، پھر تو موج ہوگی، کیونکہ بعض مسجدوں میں تو 40 نہیں ہوتے نا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعہ فصلاة الامام ومن معه جائزہ۔ اگر بندے اٹھ کے چلے بھی جائیں نا تو جتنے بھی بیٹھے ہوں گے جمعہ ہو جائے گا۔ روایت کیا لائے ہیں؟ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے صرف 12 صحابہ بیٹھے تھے، تو 40 کی شرط کہاں سے آ گئی؟ حنابلہ کہنے لگے کہ جمعہ زوال سے پہلے ہوگا۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا، باب الجمعۃ اذا زالت الشمس، جمعہ جو ہے یہ زوال کے بعد ہوگا۔ ساتھ قصہ لیا ہے کہ صحابہ جمعے کے دن قیلولہ بعد میں کرتے تھے، یا عام دنوں میں قیلولہ زور سے پہلے ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایک صحابیہ چکندر بنایا کرتی تھی اور صحابہ کی دعوت کیا کرتی تھی۔ منہج ہے، آپ کسی کو برا مت کہیں، دلائل پیش کریں۔ آپ کی محبت کا وزن یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک مسلمان سے محبت کریں، لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی بجائے دلائل پیش کریں، اور آپ فارغ ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا اجر لکھا جائے گا۔ یہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ دین سمجھاتے سمجھاتے ہی بہت بڑے فساد مچا دیں، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال امام بخاری کو کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ سچی بات یہ ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے یہ بہاریں دیکھ کر، دل کی اتھا گہرائیوں سے میں دعا گو ہوں، مولا کریم ان علماء کرام اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا فرما، اور ان برادران کو اللہ تعالیٰ بہت ہی برکتوں سے نوازے، قوتوں سے نوازے۔ یہ
سینوں میں قرآن کی محبت اور حدیث کی محبت پیدا کرنے والے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز، اور الہ العالمین یہ جو فارغ ہونے والے ہیں ان کو امت کے رہبر و رہنما بنا، اور قیامت کی دیواروں تک جب تک تو میرے مالک چاہے اس دین کے اوپر قرآن و سنت کی پابندی کرنے والے قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین بہت کمزور ہیں، لیکن تیری رحمت جب اور توفیق آئے گی تو یہ کمزوری طاقت میں بدل جائے گی۔ ایسے رجال کھڑے فرما جس کام کو بہتر سے بہتر کرنے والے بنے، اور اس دین کا بول بالا دنیا کے کونے کونے تک ہو، اور ہماری صلاحیتیں اور ہماری کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے لیے صرف ہو سکے ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔